بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تابوت سکینہ کس بادشاہ کے دور میں بنی اسرائیل کے پاس واپس آیا؟ جالوت کو کس نے قتل کیا؟ وہ کون سے نبی ہیں جو پیغمبر اور بادشاہ بھی تھے؟ حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کی شادی کس سے کی؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، بنی اسرائیل کا نظام یوں چلتا کہ ہمیشہ ان لوگوں میں ایک بادشاہ ہوتا جو ملکی نظام چلاتا، اور ایک نبی ہوتا جو نظام شریعت اور دینی امور کی ہدایت و رہنمائی کیا کرتا، اور یوں دستور چلاتا کہ بادشاہی یہودا بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی۔ حضرت شمویل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہ تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجیے، تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ تو اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں، لہٰذا یہ کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہیت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں۔ پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں، اور ایک غریب مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے اس اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمویل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی: طالوت کو میں نے نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہی کے لیے چنا ہے، اور ملک اللہ کا ہے، وہ جس کو چاہے اپنا ملک عطا فرما دے۔ اور اگر طالوت کے پاس مال و دولت نہیں تو کیا ہوا؟ دیکھو وہ کتنا طاقتور ہے اور کتنا بڑا صاحب علم ہے، اور سلطنت چلانے کے لیے مال سے زیادہ طاقت اور علم کی ضرورت ہے۔ پھر ان باتوں کے علاوہ طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ وہ تمہارا صندوق جو تم سے چھین لیا گیا ہے وہ تمہارے پاس آ جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے اور صندوق کو حضرت شمویل کے پاس رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف انتظام ملکی کو سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعہ کو قرآن مجید میں فرماتے ہوئے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان لوگوں یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم پر اس کی بادشاہی کیوں کر ہوگی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ بادشاہی کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر چن لیا ہے اس کو بادشاہی کے لیے، اور اس کو علم اور جسم میں کشادگی دی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہے عطا فرما دے، اور اللہ وسط والا اور علم والا ہے۔ اور ان یعنی بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آ جائے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ترکہ کی بچی ہوئی چیزیں ہیں، جس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، اور بے شک اس میں تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ ناظرین، تابوت سکینہ ایسا صندوق تھا جو بنی اسرائیل کے لیے برکت کا خزینہ تھا۔ اس کا واپس مل جانا بنی اسرائیل کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ جب حضرت طالوت علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ ایک کافر بادشاہ جس کا نام جالوت تھا، اسے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی ٹوپی پہنتا، اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صف آرائی کر کے آمنے سامنے ہوئی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا
کہ جو شخص جلود کو قتل کرے گا میں اسے اپنی شہزادی کا نکاح کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کے نام کروں گا۔ ناظرین، یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو کہ بہت کمسن، غریب اور مفلس تھے۔ یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تو ایک پتھر نے بول کر کہا، کیا داؤد مجھے اٹھا لے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے پتھر نے پکارا، اے داؤد مجھے اٹھا لے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کی، کیا داؤد مجھے اٹھا لے، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے وہ تینوں پتھر اٹھائے اور اپنے تھیلے میں رکھ لیے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پتھروں سے جالوت پر حملہ کیا اور تینوں پتھر جالوت کے سر پر لگے اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ناظرین، روایات کے مطابق وہ تینوں پتھر جالوت کے ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے بیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے اور وہ بھی سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے حضرت طالوت علیہ السلام کے قدموں میں لائے اور اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے کے بعد اس کا لشکر بھی باغ نکلا اور حضرت طالوت کو فتح حاصل ہوئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ ناظرین، پھر پورے 40 برس کے بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا اور حضرت داؤد پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ جب حضرت شمویل علیہ السلام کی وفات ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو بھی نہ ملے تھے۔ آپ کائنات کے اندر پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہوئے۔ 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں منصبوں کے فرائض سنبھالتے رہے، اور پھر آپ کے فرزند جلیل القدر نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی سلطنت اور نبوت دونوں عہدوں سے سرفراز فرما دیا۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔